شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ملکان ایک بہت ہی بڑا بادشاہ تھا۔ اس کا بس ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام حضرت خضر علیہ السلام تھا۔ جب حضرت خضر علیہ السلام جوان ہوئے تو والد کو ایک دن خیال آیا کہ میں اپنے بیٹے کی شادی کر دیتا ہوں تاکہ ہماری نسل آگے چل سکے۔ حضرت خضر علیہ السلام ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ ان کو دنیا داری کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ ان کو شادی سے کوئی سروکار نہ تھا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کے والد نے ان کو شادی کرنے پر مجبور کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام کی شادی ایک بہت ہی حسین و جمیل لڑکی سے کروا دی گئی۔ آپ علیہ السلام شادی سے بالکل خوش نہیں تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے شادی کی پہلی رات بھی اپنی بیوی کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ ساری رات حضرت خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے۔ جب صبح کا وقت ہوا تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ میرا راز کسی پر نہ کھولنا، جو بھی آپ سے پوچھے تو کہہ دینا کہ سب معاملات ٹھیک رہے ہیں۔ لڑکی نے حضرت خضر علیہ السلام سے وعدہ کیا اور سب کو وہی کہا جو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنی بیوی کو کہا تھا، لیکن لوگوں نے حضرت خضر علیہ السلام کی بیوی کی باتوں پر یقین نہ کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام کے والد صاحب سے یہ کہا کہ ہمیں شک ہے کہ آپ کے بیٹے نے ساری رات بیوی کی طرف نہیں دیکھا۔ لوگوں کے کہنے پر حضرت خضر علیہ السلام کی بیوی کو دائی کے پاس چیک کروایا گیا تو دائی نے بھی یہی کہا کہ لڑکی ابھی کنواری ہے، اس کو کسی بھی مرد نے نہیں چھوا۔ دائی نے حضرت خضر علیہ السلام کے والد محترم کو کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو ایک غیر باکرہ عورت مہیا کریں، کیونکہ آپ کے بیٹے کو باکرہ عورت میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ کوئی ایسی کمزوری ہو جس کی وجہ سے باکرہ لڑکی ان کے لیے بیکار ہو۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام کے والد نے آپ علیہ السلام کی شادی ایک غیر باکرہ عورت سے کروا دی اور پہلے والی بیوی کو طلاق دلوا دی۔ شادی کی پہلی رات حضرت خضر علیہ السلام کے والد نے کہا کہ رات کے ٹھیک حالات بتانا کہ حضرت خضر علیہ السلام آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں یا نہیں۔ چنانچہ جب رات ہوئی تو حضرت خضر علیہ السلام نے پہلی بیوی کی طرح اس عورت پر بھی کوئی توجہ نہ دی۔ آپ علیہ السلام ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے۔ جب صبح ہوئی تو اس سے رات کے بارے میں دریافت کیا گیا تو اس عورت نے کہا یہ لڑکا مرد نہیں ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے والد کو جب یہ پتہ چلا تو حضرت خضر علیہ السلام کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام کے والد نے آپ علیہ السلام کو ایک کمرے میں بند کر دیا۔ اس کمرے کے دروازے کو چونے، گار اور اینٹ پتھر سے بند کروا دیا گیا حتیٰ کہ 2 دن تک آپ علیہ السلام اسی کمرے میں بند رہے۔ 2 دن کے بعد آپ علیہ السلام کے والد گرامی کے دل میں بیٹے کی محبت جاگ اٹھی۔ اس کے بعد کمرے کو کھولنے کا حکم دیا گیا۔ جب کمرے کو کھولا گیا تو دیکھتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کمرے میں موجود ہی نہیں ہیں۔ یہ دیکھ کر لوگوں کو بڑی حیرانگی ہوئی۔ ملکان کو جب یہ پتا چلا کہ میں بیٹے کے وجود سے محروم ہو گیا ہوں تو اس نے بیٹے کو تلاش کرنے کی بڑی کوشش کی، لیکن ملکان اپنے بیٹے کو تلاش نہ کر سکا۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں سے نکل کر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے پاس چلے گئے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے ہمراہ بحر ظلمات میں جا کر آب حیات نوش کیا، ہمیشہ کے لیے ابدی زندگی کے مالک بن گئے۔ خدا نے حضرت خضر علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا، آپ علیہ السلام کو دریاؤں پر موکل کر دیا۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام ایک سمندر کے قریب ہی رہائش پذیر تھے۔ ایک دن حضرت خضر علیہ السلام ایک جزیرہ میں نماز ادا کر رہے تھے کہ اتنے میں حضرت خضر علیہ السلام کے وطن کے 2 تاجر کشتی کے حادثے کے بعد اسی جزیرے میں جا پہنچے۔ جب حضرت خضر علیہ السلام عبادت سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے اپنے حالات بتائے۔ ان تاجروں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا تھا۔
ان لوگوں نے اپنی مشکل بتائی۔ حضرت خضر نے فرمایا کہ میں آپ کی مدد ایک شرط پر کروں گا، وہ شرط یہ ہے کہ اپنے ملک جا کر کسی سے بھی میرا ذکر نہیں کرو گے۔ ان لوگوں نے یقین دلایا کہ ہم کسی سے بھی آپ کا ذکر نہیں کریں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے سمندر کی لہروں کو حکم جاری کیا کہ ان لوگوں کو فلاں ساحل پر پہنچا دو۔ سمندر کی لہر نے ان لوگوں کو ساحل پر پہنچا دیا۔ اپنے ملک جا کر ایک آدمی تو اپنے وعدے پر قائم رہا، مگر دوسرے آدمی سے رہا نہ گیا۔ وہ آدمی حضرت خضر علیہ السلام کے والد ملکان کے پاس گیا۔ اس نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا سارا واقعہ بتا دیا۔ اس آدمی نے یہ بھی کہا تھا کہ میرے ساتھ ایک تاجر بھی تھا۔ جب اس تاجر کو ملکان نے اپنے پاس آنے کو کہا تو وہ تاجر بادشاہ کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے، میں تو اس آدمی کو جانتا بھی نہیں ہوں، یہ کون ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے، اس کو ابھی قید کر لیں اور میرے ساتھ اپنے کچھ ساتھی اس جزیرے پر بھیج دیں، ساری حقیقت سامنے آ جائے گی۔ چنانچہ بادشاہ نے اس تاجر کے ساتھ اپنے کچھ آدمی جزیرے کی طرف بھیج دیے، مگر جب ملکان کے آدمی وہاں گئے انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو بڑا تلاش کیا، لیکن بادشاہ کے آدمی ناکام لوٹے۔ انہوں نے واپس آ کر سارا واقعہ بیان کر دیا۔ بادشاہ نے پہلے آدمی کو رہا کر دیا اور دوسرے کو پکڑ کر قید کر لیا۔ اتفاقاً اس شہر میں کوئی بڑی تباہی آ گئی کیونکہ وہاں کے لوگ بڑے گناہ گار تھے۔ اس تباہی نے سوائے 2 آدمیوں کے سب کو برباد کر کے رکھ دیا۔ ایک وہ کنواری عورت جس نے شادی کی رات کا حضرت خضر علیہ السلام کا راز فاش نہ کیا۔ دوسرا وہ آدمی جس نے حضرت خضر علیہ السلام سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا۔ جب یہ دونوں آپس میں ملے تو انہوں نے ایک دوسرے سے بات چیت کی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو بتایا کہ ہم نے حضرت خضر علیہ السلام کا راز فاش نہیں کیا، تو ان دونوں نے آپس میں نکاح کر لیا۔ اس ملک سے ہجرت کر کے یہ دونوں کسی دوسرے ملک جا بسے۔